السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ اولاد جو ایک ہی وقت میں پیدا ہوئی، ان میں سے ایک میدان میں رہتی اور دوسری پہاڑ پر رہتی۔ پہاڑ پر رہنے والے مرد خوبصورت ہوتے اور عورتیں بدصورت۔ میدان میں رہنے والی عورتیں خوبصورت اور مرد بدصورت ہوا کرتے تھے۔ ابلیس غلام کی صورت میں میدان میں رہنے والے مردوں میں سے ایک مرد کے پاس آیا اور اس کے ہاں نوکر ہو کر اس کی خدمت کرنے لگا۔ ابلیس نے بانسری کی مثل کوئی چیز بنائی جو چرواہے بجاتے ہیں۔ اس سے اس نے ایسی آواز، لوگوں نے اس طرح کی پہلے کوئی آواز نہیں سنی تھی۔ یہ آواز آس پڑوس میں بھی پہنچی، چنانچہ سب سننے کے لیے اکٹھے ہو گئے اور اسے تہوار بنا لیا۔ سال میں اسے سننے کے لیے ایک دفعہ لوگ جمع ہو جاتے، عورتیں مردوں کے لیے اور مرد عورتوں کے لیے سنورنے لگے۔ پہاڑ پر رہنے والوں کا ایک مرد میدان والوں کے پاس آیا۔ وہ اس وقت اپنے تہوار میں مشغول تھے۔ اس نے عورتوں اور ان کی خوبصورتی کو دیکھا۔ وہ اپنے لوگوں کے پاس آیا اور انہیں یہ سب بتایا، چنانچہ وہ بھی پہاڑوں سے اتر کر ان کی طرف آ گئے۔ یوں ان میں پہلے بد نظری شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے بدکاری یعنی زنا کے مرتکب ہو گئے۔ سب سے پہلا شخص جسے زنا کے سبب رجم کیا گیا ربیعہ بن جرار سلمہ ہے۔ سب سے پہلا شخص جسے اسلام میں رجم کیا گیا حضرت ماعز ہے۔ سب سے پہلی قوم جس نے مردوں سے مباشرت کی قوم لوط ہے۔ روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس نے لواطت کا فعل کیا ابلیس ہے۔ جب وہ جنت سے تنہا اتارا گیا، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس نے اپنے آپ سے بدفعلی کی، اس سے اس کی اولاد پیدا ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کر دے جو اس قوم میں سے نہ ہو، یعنی زنا کرایا اور اسے اولاد ہوئی، تو اسے اللہ عز و جل کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہ فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ عز و جل کے عذاب کو حلال کر لیا۔ حضرت عمر بن عاص سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا ظاہر ہو گیا وہ قحط میں گرفتار ہو گئی، اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہو گیا وہ روح میں گرفتار ہو گئی۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں، اور زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کے لیے ایذا دے گی۔ حدیث شریف میں آیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ زنا کرنے والا مرد قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان عورتوں کی مانند شرمگاہ ہوگی، اور زنا کرنے والی عورت قبر سے اٹھے گی اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان مردوں کے مانند عضو خاص ہوگا، اور اس کی شرمگاہ سے پیپ اور خون بہے گا۔ اگر اس کا ایک قطرہ زمین پر گر پڑے تو تمام دنیا گرمی کے مارے جلنے لگے۔ اگر زانیوں کو اس امر یعنی زنا کے گناہ کا احساس ہوتا کہ ان کی وقتی لذت سے کس قدر بڑے شر اور فساد کے دروازے کھلتے ہیں، تو انہیں اس شرمناک جرم کے ارتکاب کی نسبت اپنے وجود کو فنا کر دینا آسان دکھائی دیتا، بالخصوص جبکہ ان کے اس کبھی عمل کا نتیجہ ہے اس بچے کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ ایک عیاش اور بدمعاش عورت کبھی تو اس کے پنگوڑے میں ہی اس کا گلا گھونٹ دیتی ہے اور کبھی حالت جنین میں اسقاط کروا کر جان چھڑوا لیتی ہے، اور کبھی اسے وضع حمل کے بعد زندگی کی مشکل اور زمانے کے مصائب جھیلنے کے لیے لاوارث پھینک دیتی ہے۔ اس معصوم کو اپنی ماں معلوم نہیں ہوتی جو اس پر امر مادری نشاور کرتی، وہ اپنے باپ کو نہیں جانتا جو اس کے سر پر دست شفقت رکھتا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائے اور ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔